گفتگو ہماری ہے اسماء ستہ کا جو اعراب فرعی ہوتا ہے یا اعراب کی جو علامت فرعی ہوتی ہے اس کی 3 شرائطیں، ٹھیک ہے. وشرط اعراب هذه الاسماء بالحروف المذکورہ ثلاثۃ امور، کہ شرط کیا ہے؟ 3 امور ہیں، یعنی 3 شرائط ہیں ہمارے پاس. پہلی شرط کہ یہ مفرد ہونے چاہیے، اور مفرد یہاں پہ کس کے مقابلے میں ہے؟ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہے. ایک اور مفرد بولیں گے وہ کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ مضاف کے مقابلے میں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں اعتبار سے مفرد ہونا چاہیے. دونوں اعتبار سے مفرد ہونے کے کیا مطلب ہے؟ کہ تثنیہ اور جمع بھی نہ ہو اور مضاف بھی نہ ہو، یا ہو. یعنی تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے مفرد ہونا چاہیے، لیکن مضاف کے اعتبار سے مفرد نہیں ہونا چاہیے، یعنی مضاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مرکب، مضاف کا مطلب مرکب ہو، یعنی مفرد نہ ہو. تو اگر کوئی سوال کرے صابر صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسماء ستہ کو اعراب فرعی تب لگتا ہے کہ جب یہ مفرد ہوں، تو آپ کہتے ہیں یہ تو غلط ہے. ابھی جب مضاف ہوں گے تو تب اعراب لگے گا نا، مفرد ہونے میں تو اعراب نہیں لگے گا. ایسی ہے نا، مفرد ہوں گے تو پھر تو وہ ابن اخن جب آپ پڑھیں گے تو اعراب ان کا کیا لگ جائے گا؟ ہاں، حرکت والا اعراب ہو جائے گا نا. تو پھر یہ جو پہلی شرط بیان کر رہے ہیں کہ حروف والا اعراب تب لگے گا جب یہ مفرد ہوں، تو یہ پھر غلط بات لکھ رہے ہیں. ہاں، تو آپ کیا کہیں گے یہاں پہ ان کی مفرد سے کیا مراد ہے؟ تثنیہ جمع فقط نہ ہو. مفرد سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ مضاف الیہ بھی نہ ہو، یعنی مضاف نہ ہو، معذرت. یعنی اس مفرد سے فقط تثنیہ اور جمع کو خارج کیا ہے، مضاف الیہ کو خارج نہیں کیا. یعنی مضاف الیہ ان کے ساتھ لگے گا، تو آپ کہیں گے مضاف الیہ لگے گا تو پھر مفرد نہ رہے نا، پھر تو مرکب ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ہم کیا جواب دیں گے کہ مفرد کی اصطلاح 2 معنی میں استعمال ہوتی ہے. ایک مفرد کی اصطلاح مرکب کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے، اور ایک مفرد کی اصطلاح تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سید حسین صاحب، اگر کوئی کل سوال پوچھے کہ مفرد کا کیا معنی ہوتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ مفرد کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک مفرد مرکب کے مقابلے میں اور ایک مفرد تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں. اور جو پہلی شرط ہے یہاں پہ جب مفرد کہا تو اس مفرد سے کیا مراد ہے؟ جو تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہے. یہ مفرد کہنے سے مرکب کی نفی نہیں کی گئی، یعنی یہ مرکب رہے گا، مرکب اضافی رہے گا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ یہ تثنیہ اور جمع نہیں ہوگا. ہاں، منادہ میں مفرد ہوگا نا، اگر تثنیہ جمع نہیں وہ بھی مفرد ہی ہوگا. منادہ مفرد. ہاں، لیکن مفرد کی 3 صورت ہے نا. مرکب اضافی مراد ہے. منادہ کو کیا کہتے ہیں؟ منادہ کو مرکب کہتے ہیں. وہ دوسری اصطلاح ہے نا. جب تثنیہ جمع کے مقابلے میں تو چاہے وہ منادہ ہو، مرکب ہو، جو بھی وہ مفرد ہو. نہیں، منادہ دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں. خود جو منادہ ہے، زید بھی منادہ ہے، عبداللہ بھی منادہ ہے. منادہ مرکب بھی ہو سکتا ہے، منادہ مفرد بھی ہو سکتا ہے. اس سے مفرد کی 3 صورت ہے نا قبلہ، کہ ایک مفرد، ایک جو مضاف ہوتا ہے، ایک جو تثنیہ جمع مقابلے میں ہوتا ہے، ایک جو خود مرکب مقابلے میں ہوتا ہے. وہی مضاف ایک ہی ہے. یعنی مفرد کس کے مقابلے میں ہے؟ جو مرکب سے ہماری مراد کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. مرکب اضافی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور یہاں پہ ہے ہی مرکب اضافی مراد ہے. ٹھیک ہے. ورنہ مرکب کی 2 اقسام ہیں نا، مرکب مزجی ہے، مرکب اضافی ہے، اور کون سے مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے. مرکب بنائی ہے، 11، اس طرح ہو سکتے ہیں بہت سارے. لیکن یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مفرد مرکب کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور یہاں پہ مرکب سے کیا مراد ہے؟ مرکب اضافی مراد ہے. اچھا، یہ ایک اصطلاح ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، بہت سے جگہوں پہ کیا کام دے گی. فَلَوْ كَانَتْ مُثَنَّةً عُرِبَتْ بِالْأَلِفِ رَفْعًا، اگر یہ مثنى ہوا، یعنی مرکب مثنى ہوا، مضاف ہوگا ابو، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ تثنیہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. مضاف کریں یا مضاف نہ کریں، دونوں اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
ہاں نون کا اعراب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، یہ مثنیٰ کے اعراب میں تفصیل آئے گی۔ اگر یہ مثنیٰ ہوا، مثنیٰ ہونے کے بعد چاہے یہ مفرد رہے چاہے یہ مرکب رہے، ٹھیک ہے، چاہے یہ مضاف ہو یا یہ مضاف نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کو اعراب پھر اعراب فرعی ملے گا، لیکن اعراب فرعی پھر اسماء ستہ والا نہیں ملے گا، بلکہ اعراب فرعی کس والا مل جائے گا؟ مثنیٰ والا ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ مثنیٰ والے اور اس اعراب میں کیا فرق ہے کہ مثنیٰ میں جو علامت رفع ہے وہ الف بنتی ہے، اور اسماء ستہ میں علامت رفع واو بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے بھی فرق ہے، ہاں نصب اور جر میں فرق ہے کہ وہاں پہ نصب اور جر کیا ہوتی ہے؟ یا ہوتی ہے، واضح۔ تو انشاءاللہ یہ مثنیٰ میں بھی اعراب جائے گا۔ عوربت بالالف رفعا، یعنی رفعی حالت میں اسے الف کے ساتھ اعراب دیں گے، اور وہ بالیاء، اور یا کے ساتھ اعراب دیں گے جرن و نصبن، جری اور نصبی حالت میں۔ کما تعرب کل تثنیۃ، جیسا کہ ہر تثنیہ کو یہی اعراب دیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں جانی ابوانے، انہوں نے یہ مفرد کی مثال دی دونوں اعتبار سے، یعنی دونوں اعتبار سے، ایک اعتبار سے، کیونکہ تثنیہ ہے، جب تثنیہ ہے تو مفرد نہ رہا، ٹھیک ہے، تو تثنیہ کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مفرد نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ مرکب نہیں ہے، مضاف نہیں ہو رہا، تو اس اعتبار سے کیا ہے؟ یہ مفرد ہے۔ تو جانی ابوانے کیا ہے؟ مفرد بھی ہے اور مفرد نہیں بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مفرد ہے کس اعتبار سے؟ سید حسین صاحب، اس اعتبار سے کہ وہ مثنیٰ مضاف نہیں ہوا ہے، مضاف نہیں ہوا، مفرد ہے اس اعتبار سے مضاف نہیں ہو رہا، اور مفرد نہیں ہے، مضاف یعنی یہ مفرد نہیں ہے کہ مفرد تثنیہ اور جمع ہے، کیونکہ تثنیہ ہے، ٹھیک، کیونکہ تثنیہ۔ جانی ابوانے کی ترکیب کیسے ہوگی جی؟ ٹھیک ہے، جانی کی تو آپ کی ترکیب ہوگی اس پہ۔ ابوانے کی ترکیب میں آپ کیا کہیں گے کہ ابوانے کیا کہیں گے؟ فاعل ہے، مرفوع ہے، اور اس کی علامت رفع کیا ہے؟ الف ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون کیا چیز ہے؟ نون تثنیہ کہتے ہیں اس کو، تثنیہ کی علامت جب مضاف کریں گے تثنیہ ختم ہو جائے گا پھر۔ یہ نون عوض رف آتی ہوتی ہے نا، کیونکہ تثنیہ کی علامت تو الف ہوتی ہے۔ ہاں، الف تو علامت ہوگی اعراب کی ہوگی نا، نون کس چیز کی علامت ہے؟ تثنیہ نون ظاہر کر رہی ہے، الف تثنیہ کو ظاہر نہیں کر رہے، وہ تو علامت اعراب نون جمع نون تثنیہ قبلہ، یہ فرق ہے نون تثنیہ اور جمع کے درمیان۔ ہم ابوا لے آئے قبلہ نون، تو اگر ابوا کو آپ مضاف کریں، ٹھیک ہے، جانی ابوا کا، تو نون گر جائے گی نا، تو ابو کا، وہاں ابو کا ہوتا ہے، ابو نام ہے، کہتے ہیں نون گر جائے گی نا، نون گر جاتی ہے اس کے، یعنی مضاف میں گرے گی، یہ ہم بھی مضاف نہیں ہوتا جی، کہتے نون تثنیہ ہیں ایسے۔ جی اسی نون تثنیہ چلیں، یہ میرے ذہن میں فی الحال نہیں آ رہا، نون تثنیہ کہتے ہیں یا نون عوض کہتے ہیں، کون سی ہے یہ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ نون عوض تو ہوگی نا مضارع میں، مضارع میں ہوتی ہے، وہ تو مضارع میں ہوگی تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں، یہاں پہ تو یہ وہ فعل میں نہیں ہوتی ہے۔ اسم ہے، یہ اسم ہوتی ہے۔ اچھا، رأیت ابوین اور مررت بابوین، وإن كانت مجموعۃ جمع تکثیرا، یہ کس کا بیان کیا؟ اعراب تثنیہ کا، مثنیٰ کا۔ وإن كانت الاسماء ستہ، اگر یہ اسماء ستہ کیا ہوئے؟ جمع ہوئے اور جمع مکسر ہوئے۔ جمع مکسر کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ جمع سالم آتا ہے، اس کو جمع تصحیح بھی کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق واضح ہے کہ اگر مفرد کی بنا باقی نہ رہے تو جمع مکسر، اور اگر مفرد کی بنا باقی رہے تو جمع تصحیح۔ تو اگر یہ جمع مکسر ہوں گے تو پھر عربت بالحرکات علی الاصل، تو انہیں اعراب دیا جائے گا حرکات والا، اور یہ اصل کی بنیاد پہ ہوگا، کیونکہ حرکات والا اعراب کیا ہے؟ اصلی ہے۔ ایک اور اعراب آئے گا حرکات والا جو اصلی نہیں ہوتا، وہ بعد میں آئے گا، ہوتا ہے اعراب حرکات والا لیکن اصلی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جس طرح غیر منصرف میں، یعنی جر کی جگہ پہ فتح آ رہا ہوتا ہے، جر کے جو علامت ہے فتح آ رہی ہوتی۔ کہ قول کا جاءنی آباؤک رأیت آباءک مررت بآبائک، اب آباؤک کی ترکیب میں آپ کیا کہیں گے کہ مرفوع ہے اور علامت رفع کیا ضمہ ہے۔ اچھا، وإن كانت مجموعۃ جمع تصحیح، اور اگر یہ جمع تصحیح ہوگا تو پھر اعراب فرعی آئے گا، لیکن اعراب فرعی کون سے آ جائے گا؟ جمع سالم والا۔ وہ اعراب کیا ہوتا ہے؟ وہ رفع میں تو علامت واو ہی رہتی ہے، یعنی عربت بالواو رفعا،
لیکن جرن اور نصبن دونوں میں کیا ہوتی ہے؟ یا ہوتی ہے. وبالیاء جرن و نصبن، مثنیٰ کا بھی یہی اعراب ہے، مثنیٰ کا جر اور نصب میں یہی ہے، یا ہی ہوتی ہے. رفع میں فقط کیا فرق ہے؟ وہاں پہ رفع الف کے ساتھ ہے اور جمع تصحیح میں رفع کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ ہے. ہاں نون کے اعتبار سے فرق. تقول جاءنی ابونا رأیت ابینا اور مررت بے ابینا. ٹھیک ہے، مررت بے ابینا کی کیا ترکیب ہوگی کہ ابینا کو ہم کیا کہیں گے؟ مجرور کہیں گے، اور علامت جر کس کو کہیں گے؟ یا کو کہیں گے. پھر اس کی یا کی کو ہم کیا کہیں گے کہ نیابتاً عن الکسرت، کہ یا کسرہ کی نیابت میں ہے، لأنہا من الاسماء الستۃ. ولم یجمع منها هذا الجمع، یہ جمع اسماء ستہ کی نہیں آتی. کون سی جمع؟ جمع تصحیح. جمع تصحیح اسماء ستہ میں سے نہیں آتی، فقط تین کی آتی ہے، ابن، اخن اور حمن کی. ہنو کی بھی جمع نہیں آتی، اس کی جمع ہنوات آتی ہے. ہنو کی جمع ہنمن کی جمع ہنواتن. اور ذو کی جمع کیا آتی ہے؟ زوی آتی ہے. ٹھیک ہے، اور پیچھے کیا رہ گیا؟ ایک اور ذو ہو گیا، ہنون ہو گیا، دو ہو گئے نا. فو، ہاں فمن اور فو کی، وہ بھی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ فو کی افمام آتی ہے، افمام، یا جو ہے وہ افواہ، اس کی یہ جمع. باقی تین جمع تکسیر لیں گے. ہاں باقی تینوں کی جمع تکسیر آتی ہے، اور ان تینوں کی جمع کیا؟ جمع تصحیح آتی ہے. یہ پہلی شرط ہوگی کہ یہ مفرد ہونے چاہیے، یعنی تثنیہ اور جمع نہیں ہونے چاہیے. دوسری شرط کیا ہے کہ مکبرہ ہوں، مصغرہ نہ ہوں. اگر ان کی تصغیر کر دی جائے تو پھر انہیں اعراب حرکات والا دیا جائے گا. اب ان کی تصغیر ابین ہوتی ہے، جاءنی ابیو کا. ٹھیک ہے، تو چھوٹا والد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوٹے والد کا پیار سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ میرے چھوٹے چھوٹے ماں باپ ہیں. ٹھیک ہے، چاچو کو بھی کہتے ہیں، چھوٹے پاپا، چھوٹے پاپا. چاچو کو تایا کو بڑا چاچو ہو جاتے ہیں، اور چھوٹے چاچو جو ہوتے ہیں چھوٹا چاچا ابی. اور آئی تو ابیہ کا، مررت بے ابیہ کا. کامی استعمال. اس کا کیا ریزن ہے کہ یہ تاریخ میں ہوتا ہے، ذکر کیا ہے، فقہ میں ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ کیا چیز؟ یعنی یہ چھوٹا ابو، یہ بڑا ابو، یہ ذکر کیا ہے؟ نہیں، یہ ایسے ہمارے جملے ہیں بولنے کے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ مثلا جو تصویر ہے بعض کا وہ کیا کہتے ہیں کہ محبت کے اظہار کرنے کی. ہاں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو تصغیر ہے بعض کا توہین کی غرض سے ہوتی ہے، بعض کا محبت کی غرض سے ہوتی ہے. مختلف اس کے ہو سکتے ہیں نا مقاصد. تیسری شرط کیا ہے کہ ان تکون مضافتاً، کہ یہ مضاف ہوں گے. جی فلو کانت مفردتاً، اگر یہ مفرد ہوئے. ٹھیک ہے، اب مفرد کیا کی وضاحت کر رہے ہیں. مفرد کیا مطلب؟ یعنی غیر مضافتاً. اگر یہ مفرد ہوئے یعنی مضاف نہ ہوئے تو اعربت ایضاً بالحرکات، تو پھر یہاں پر بھی اس کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ حرکات والا ہو جائے گا. جیسے ھذا ابن رأیت ابن اور مررت بے ابن کا. ولہذا شرط الاخیر شرط، یہ جو آخری شرط لگائی ہے اس کی اور شرط ہے. ہم نے کیا کہا کہ مضاف نہیں ہونے چاہیے. وہو ان یکون المضاف الیہ غیر یا المتکلم، کہ مضاف جب نہیں ہونے چاہیے، ہونے چاہیے، مضاف ہونے چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. تیسری شرط کیا ہے کہ مضاف ہونے چاہیے. اس کی ایک اور شرط کیا ہے کہ مضاف ہونے چاہیے مگر یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہونے چاہیے، غیر یا متکلم. ان یکون المضاف الیہ غیر یا المتکلم. اس کی وجہ کیا ہے کہ یا متکلم کی طرف جب بھی کوئی چیز مضاف ہوتی ہے تو یا اپنا ماقبل ہمیشہ مکسور چاہتی ہے، حرکت مناسب چاہتی ہے، تو وہاں پہ پھر اعراب ہمارا ظاہری سے نکل کے تقدیری میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. فَإِن كَانَ یعنی فَإِن كَانَ المضاف الیہ یا المتکلم. یا المتکلم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ کانا کا یہ خبر واقع ہو رہی ہے. اگر مضاف الیہ یا متکلم ہوا تو اعربت ایضاً بالحرکات، تو اسی بھی کیا ہے؟ حرکات والا اعراب دیں گے. لکنھا تکون مقدرۃ، لیکن یہاں پہ حرکات کیا ہو جائیں گی؟ مقدرہ ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حرکات ہی مقدرہ ہوتی ہیں. حرکات کیا ہیں؟ علامات اصلیہ ہیں. تو علامات اصلیہ ہی مقدر ہوتی ہیں.
یہاں پہ ہم نے یہ نہیں کہا، یہ جو مثال ہے نا کہ ہاذا ابی جب بولا اس نے، ٹھیک ہے، ہاذا ابی میں تو جو عین الفعل واو تھی وہی اڑ گئی نا، اس کی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، جب وہ اس کی ختم ہو گئی تو پھر ہم اصل میں کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ اصل میں اعراب آیا ہوا ہے واو کی شکل میں، اور واو یہاں پہ ہم نے کیوں اڑا دی ہے؟ یا کی وجہ سے کیا ہے وہ حذف ہو گئی ہے، تو اعراب تقدیری اصل میں واو تھا، یہاں پہ حرف تھا، یوں نہیں کہتے، بلکہ وہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ اعراب تقدیری یہاں پہ کیا تھی؟ حرکت تھی، ٹھیک ہے، یہ ناویوں کی بات پتہ چلی آپ کو یعنی کہ ہاذا ابھی میں ہم کہتے تھے کہ ہاذا ابھی میں ٹھیک ہے، ابھی کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ خبر واقعہ ہو رہا ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، تو اب کو کیا ہونا چاہیے؟ مرفوع ہونا چاہیے، مرفوع تو مانتے کہتے ہیں ہاں مرفوع تو ہے، ابھی اب مبنی تو نہیں ہے نا، معرب ہے، معرب مرفوع ہوتا ہے۔ علامت رفع کے اوپر بحث ہے کہ اس کی علامت رفع کیا ہے؟ ہم کہیں گے کہ یہ علامت رفع ظاہری تو ہو نہیں سکتی، اس کے اوپر ظاہری کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یا لگی ہے، اور یا ہمیشہ کیا جائے گی؟ کسری جائے گی، ٹھیک ہے، لہذا اس کی علامت کیا ظاہری نہیں ہو سکتی، علامت کیا بنائیں گے؟ تقدیری بنائیں گے۔ جب علامت تقدیری کی بات کریں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی علامت تقدیری کیا حرکت والی ہوگی یا علامت تقدیری حروف والی ہوگی؟ تو یہاں پہ ابن شام کیا کہہ رہے ہیں کہ علامت تقدیری کیا ہوگی؟ حرکت والی ہوگی، کہ تقدر بالحرکات، کہ اس کے اوپر حرکات کیا ہو جائیں گی؟ مقدر ہو جائیں گی۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو تقدیری اعراب ہوتا ہے وہ ہمیشہ حرکت کی شکل میں ہوتا ہے، آگے بھی ترکیبیں آئیں گی۔ تقدیری نہیں ہے تو بالحرف ہوگا نا تقدیر میں، تقدیر میں وہ یہ حرکت کو کر رہے ہیں نا، مقدر حرف کو نہیں کر رہے ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ اگر یہ کیونکہ تقدیری ہم کہیں کہ یہ اگر فرض کریں کہ یہ مثلا یا متکلم کو الگ کر دیں جو مضاف الیہ ہے، ہاں ہاں، تو پھر اس حرف کے ضرور سے کیا چیز مانے وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو آپ کا اعتراض ہوگا نا، جی فی الحال ہم ابن شام کو سمجھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تقدیری وہ اعراب، آپ کہہ رہے ہیں کہ تقدیری فری کو ہی رکھیں نا، جی یعنی حیدر صاحب کی بات درست ہے کہ بھئی اسماء ستہ جو مضاف ہوتے ہیں ان کے اوپر اعراب کیا آتا ہے؟ فری آتا ہے، فری آتا ہے، اعراب فری آتا ہے، تو جب تقدیر میں جائے گا تو اعراب فری کو تقدیر میں جانا چاہیے نا، ٹھیک ہے، وہ کی تقدیر میں جانا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا پھر زما دینا پڑتا، میں پھر زما دینا پڑتا با کو، کیسے ہوتا؟ مطلب واو آ جاتا ہے کہ واو قدر مار رہے ہیں، تو اس واو کیونکہ واو پہلے آ چکی ہے تو واو ہم باپ کو زما دے دیتے ہیں، وہ ظرف سی بات ہے، وہ تو ہوتی ہے، اس لیے ہم نے کیا کہ اس کو اعراب حرکت واو کو ہٹا دیا نا، واو تو اڑ گئی نا ابھی میں آ کے، وہ نہیں رہی کیونکہ وہ واو رہی نہیں ہے بیچاری، وہ جو واو نہیں رہی نا اس کے اندر ابھی میں، اسی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو واو یہاں سے اڑ گئی ہے وہ ہوتی تھی اس کا اعراب، اعراب تقدیری کی علامت ہوتی تھی، تو ابھی میں ہم کیا کہیں کہ اس کی علامت تقدیری وہ والی واو ہے جو اڑ چکی ہے، جی جی ٹھیک ہے جی، یوں بات کر رہے ہیں نا۔ جی جی تو ابن شام کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اب ابھی جب مضاف ہوا تو اب کے اوپر با کے اوپر کیا ہے؟ حرکت آتی ہے، ٹھیک ہے، با کے اوپر اعراب کیا بالحرکات آتا ہے، ابن میں جیسے مفرد میں، تو وہی اعراب بالحرکات ہی اس کے اوپر آنا تھا، لیکن ابن کیوں نہیں کہا یہاں پہ؟ ہاذا ابن کیوں نہیں کہا؟ ابن کہتے ضمہ کے ساتھ کہتے یہی ضمہ اس کا کس میں چلا گیا؟ تقدیر میں چلا گیا۔ کیوں تقدیر میں چلا گیا؟ کیونکہ یا جو ہے وہ ضمہ کو آنے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسماء ستہ میں جو فری اعراب آتے ہیں یہاں پہ وہ فری اعراب کو تقدیر میں بھی نہیں لے کر آتے، ہاذا ابھی میں وہ فری اعراب کو تقدیر میں لے کر نہیں آتے، بس فری اعراب میں تقدیر کا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں، تقدیر میں ہمیشہ کون سا ہوتا ہے؟ اصلی اعراب ہی ہوتا ہے، حرکات کیا ہوتی ہیں؟ تقدیر میں ہوتی ہیں، واضح ہے یہ جملہ؟ ستر قبر میں نہیں ہے، تمام میں ایسے ہی دیکھیں آگے جا کے دیکھیں، فی الحال ہمیں کیا سمجھ آئی ہے؟ تو لہٰذا یہاں سے آپ اس بحث میں چلیں، جب آپ کہتے ہیں کہ اعراب کی 4 قسمیں ہیں نا، رفع ضمہ نصب اور جر، پھر آپ کہتے ہیں کہ اعراب کیا ہوتا ہے؟ اثر ظاہری ہوتا ہے یا اثر مقدر ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ علامت اعراب کیا ہیں؟ 2 طرح کی ہیں۔ اب ہم جب کہتے ہیں کہ علامت الاعراب علی قسمین یا ضربان، علامت الرسول علامت الفروق، تو وہ کون سے اعراب کی آپ علامت بیان کر رہے ہیں؟ اعراب جو اثر ظاہری ہوتا ہے اس کی علامت کی بات کر رہے ہیں یا جو اثر تقدیری ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں تقدیر کی کیا علامت ہوتی ہے؟
چھپا کے رکھنا ہے نا اندر، تقدیر میں رکھنا ہے، تو وہ جس کو بھی رکھو، علامت کس کی ہوتی ہے؟ ہمیشہ ظاہر کی ہوتی ہے. تو لہذا دقیق عبارت کیا بنے گی کہ اعراب ظاہری کی علامت کی دو قسمیں ہیں، نہ کہ اعراب تقدیری کی علامت کی دو قسمیں ہیں. جو علامت تقدیری ہے وہ فقط کیا رہتی ہے؟ حرکات میں ہی رہتی ہے. یہ نتیجہ ابھی یہاں سے ہم نے کیا سمجھا، ٹھیک ہے. اگرچہ جو شرح کا اگر آپ نے مطالعہ کیا ہو، جو میں نے درس بھیجے تھے، وہاں پہ میں نے یہ جملہ لکھا تھا کہ تقدیری بھی دو طرح سے ہوگی. یعنی عبارت سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ علامت اعراب دو طرح کی ہے نا. تو علامت اعراب کی جب دو قسمیں کی کہ اعراب اثر ظاہری ہوگا یا مقدر ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اعراب مقدر کی بھی دو علامتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ اعراب مقدر کی علامتیں ہوتی ہیں، مقدر کی کوئی علامت ہوتی نہیں ہے بھائی. مقدر یعنی ہوتے نہیں ہیں. مقدر کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے ہی نہیں. ہم اسے فرض کر رہے ہیں کہ لو کہ اگر یہ حالات ہوتے تو اعراب آتا. مقدر کا یہ مطلب ہے نا کہ اس کے مقدر میں نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کی علامت کا کوئی حصہ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ آج کیا ہے، یہ راز یہاں سے کھلا. لہٰذا اس عبارت کو ظاہر عبارت کے مطابق وہی ترجمہ بنتا ہے جو لکھا ہے ہم نے شرح میں، لیکن اس سے کیا ہے یہ نقطہ اضافہ کرنا پڑے گا کہ یہ بات مصنف کی تحقیق نہیں ہے. ہاں جی، پہنچے یا نہیں پہنچے ہماری بات؟ نہیں پہنچے. یہ ابو بصیر گروپ ایسے بیٹھا ہوا ہے. ہاں پہنچ گئے ہیں. ہاں باقیوں کے پہنچے ہیں بھائی اپنے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جیسے ٹائم بھی ہمارا پہنچ گیا.